سورۃ فرقان آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر، دیکھو، کیفا کیسے، ضربو انہوں نے بیان کی، لکا آپ کے لیے، امثالہ مثالیں، باتیں، فضلو سو وہ بہک گئے، فلا پس نہ یستطیعون پا سکتے تھے، سبیلا کوئی راستہ۔ دیکھو کیسے بیان کرتے ہیں آپ کے متعلق وہ باتیں، مثالیں، سو بہک گئے پس پا نہیں سکتے راستہ۔ اب انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہا، کبھی شاعر کہا، کبھی مجنون قرار دیا، کبھی یہ بتایا کہ یہ اس طرح کی حالت میں ہے، کبھی یہ کہا گیا کہ یہ خود جادوگر ہے، کبھی یہ کہا گیا کہ ان پر جادو ہو گیا۔ یہ ساری باتیں وہ اس پر عمل نہ کروا سکی، انہیں عمل سے روک لیا نا، ان سے تعلق اور محبت سے روک لیا ان باتوں نے۔ اب یہ بات تو یوں ہوئی، اب ایک دعوے دار ہے کہ جی میں اللہ کے نبی کو سچا اور ان جیسا کوئی اور ہو نہیں سکتا وہ جانتا ہوں، اور پھر وہ ان کے اس حکم کی اور اس نظریے کی، اس عقیدے کی خلاف ورزی کرے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کچھ اس طرح رک گئے اور ہم کچھ اس طرح رک گئے۔ بات تو عمل کی ہے نا، بات تو ان کو اپنا لیڈر ماننے کی ہے، رہنما ماننے کی ہے، بات تو اتباع کی ہے، اطاعت کے بعد اتباع ہے، وہ محبت ہے، پھر ان کے بعین ہی ان کے نقش قدم پر چلنا۔ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ہم مانتے ہیں جی وہ عظیم ہیں، ان کی عظمت کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب ان کی اتباع کا، اطاعت کا معاملہ آتا ہے، ہم کون سے عذر بہانوں میں آ جاتے ہیں؟ یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے کہ آپ کسی چیز کو، اس کی حقیقت کو مانو بھی صحیح، اس کو عظیم جانو بھی صحیح، اس کو بہترین جانو بھی صحیح، منہ سے تو کہو، عمل سے جھٹلاؤ اس کو۔ اب وہ بہک گئے تھے اور ہم کیا راہ راست پر ہیں؟ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا نہیں رہے، ان کی سوچ، ان کے نظریے، ان کو مشن کو نہیں اپنا رہے، تو کیا ہم ہدایت پر ہیں؟ کیا پھر ہم بہکے ہوئے نہیں ہیں؟ وہ کچھ اور انداز سے بہک کے، ہم کسی اور انداز سے بہک گئے، تو ٹھیک رکھنا ہے خود کو، ان کو اپنا رہبر ماننا ہے، اپنا رہنما ماننا ہے، اور تمام کے تمام انسانوں سے ان کو کیا عزیز تر جاننا ہے، یہ ہے آپ کا ایمان۔ لیکن نہیں، آپ کی اپنی خواہشیں، آپ کے اپنی ذات، آپ کے اپنے فیملی، وہ آپ کو عزیز تر ہے۔ اور دیکھیں نا، ان کی خاطر ہم بھی کرنا تو چاہتے ہیں، پر مگر اگر لیکن چونکہ یہ بس بات ختم، آپ نے اس کی تنسیخ کر دی، اس کو منسوخ کر دیا، اس کی اہمیت سے آپ نے عملی طور پر انکار کر دیا کہ یہ جو میرا عمل ہے نا، یہ مقدم ہے، یہ ضروری ہے، یہ ناگزیر ہے۔ وہ ہم ہاں کرنا چاہتے ہیں، خواہش تو بہت ہے، لیکن بات ختم ہوگی، لیکن نے آ کر ختم کر دی بات، وہ تعلق ختم کر دیا۔ تعلق جس کا تھا آپ نے اس کو مقدم رکھا۔ اللہ کے نبی کے کتنے احکامات، کتنے طریقے، اور اس کے مقابلے میں ہماری رسم و رواج، کیوں ہے ایسا؟ یہ کیا اللہ کے نبی کے اس عمل کو ہم غیر ضروری جانتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ، یہ تو اللہ کے اس نظام کا مذاق اڑانا ہوا، یہ بات ٹھیک ہے لیکن کریں گے نہیں۔
نہ کر کے ہم اجر اور صلہ وہی چاہتے ہیں؟ اگر ہے تو پہلا تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ یہاں دنیا کی زندگی سے ہم فرصت ملے نا، دنیا کے بکھیڑوں سے فرصت ملے نا، تو کچھ اور بھی سوچیں۔ تو جو اعتراضات کیے گئے، ان اعتراضات کے نتیجے میں انہوں نے اس پر عمل نہ کیا، وہ ایمان نہ لائے۔ آپ ہم سب کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ایسا ہے نا، پھر عمل کدھر گیا؟ آپ سمجھتے ہو جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ سفیشینٹ ہے، کافی ہے، تو یہی تو دھوکہ ہے جس میں ہم آئے ہوئے۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کیسے آئے، کس عمل کو کس طرح کریں، یہ پریکٹیکل کرا کے دکھا دیا گیا، ایسے کرو۔ وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہاں ہے؟ کہاں ہے ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ؟ آپ صبح سے شام تک کے عمل تک، رات تک کے اپنی پوری زندگی کے احاطہ کریں، کیا مماثلت ہے؟ آپ اپنی تقاریب، اپنے سارے معاملات، اپنی سوچ کو دیکھ لیں، کدھر ہے مماثلت؟ کتنی مماثلت ہے؟